بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میں اپنی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے 9th کلاس کی اردو کی دوسری نظم نعت، جس کے شاعر کا نام ہے مولانا ظفر علی خان، لے کے آئی ہوں۔ تو چل کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم لکھیں گے۔ مفہوم ہے: ہمارا دل جس خواہش سے زندہ ہے وہ تمنا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی بنائی گئی ہے۔ تشریح۔ مولانا ظفر علی خان کا شمار اردو کے معروف نظم گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کا نعتیہ کلام عشق رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہے۔ وہ حضور سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں کہ دل جن کی محبت سے لبریز ہے وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سہارا ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ اللہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ ارشاد ہے: بے شک اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ زمین و آسمان پیدا نہ کرتے اگر آپ کو پیدا نہ فرماتے۔ آپ خاتم النبیین سے محبت اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد اسے ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ آپ خاتم النبیین کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔ شاعر کا موقف ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نور سے میرا دل روشن ہے، اور آپ خاتم النبیین کے نقش قدم پر چل کر میری دنیا اور آخرت سنورے گی۔ آپ خاتم النبیین وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ہدایت اور اسلام کی روشنی سے منور کر کے جہالت کا خاتمہ کیا۔ چنانچہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنائی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ دنیا میں بس رہے ہیں۔ محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی۔ شعر نمبر 2۔ پھوٹا جو سینہ شبتار الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو۔ مفہوم: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہر طرف جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ روشنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہوئی، یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نور چاروں طرف پھیلا دیا۔ تشریح۔ مولانا ظفر علی خان کا شمار اردو کے معروف نظم گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کا نعتیہ کلام عشق رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہے۔ وہ حضور سرور کونین خاتم النبیین کو عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، الست ایسی رات جس میں تمام روحوں نے ایک رب ہونے کی گواہی دی کی تاریخ رات کے سینے سے جو پہلا نور نمودار ہوا، اس اولین نور کے اجالے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہے۔ الست کی رات اللہ کریم نے تمام روحوں سے دریافت کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہر ذی نور اس بات نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں، آپ ہی ہمارے خالق و رب ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور انہی کے جانوں کو ان پر گواہ بنایا، پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے: کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، تاکہ یوں نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ سورۃ الاعراف۔ شاعر نے اسی واقعے کے پس منظر سے آپ خاتم النبیین سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، الست کی تاریخ رات کے پہلو نور کے اجالے آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ ہی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تمام انواع آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جسمانی روپ میں دنیا میں آئی۔ سورج، چاند اور ستاروں میں روشنی اور تابانی آپ خاتم النبیین کی بدولت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: بے شک اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ زمین و آسمان ہی پیدا نہ کرتے اگر آپ خاتم النبیین کو پیدا نہ فرماتے۔ سب سے پہلے آپ خاتم النبیین کا نور پیدا ہوا، پھر جہان بنائے گئے اور پھر دنیا میں ارواح کو بھیجا گیا۔ سب سے پہلے مسیحت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے: گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ شاعر نے شعر شب تار الست کی تلمیذ استعمال کرتے ہوئے آپ خاتم النبیین کی عظمت رفتہ کو اجاگر کیا ہے۔ شعر نمبر 3۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غائطوں کی غائط اولا تم ہی تو ہو۔ مفہوم: دنیا کی تخلیق کا مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے اس کائنات کی ہر شے آپ خاتم النبیین کے لیے بنائی ہے۔ تشریح:
مولانا ظفر علی خان کا شمار اردو ادب کے معروف نظم گو شعرا میں ہوتا ہے. ان کا نعتیہ کلام عشق رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہے. وہ حضور سرور کونین خاتم النبیین کو عقیدت کے پھول اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہی وجہ تخلیق کائنات ہے. دونوں جہان اور ان میں موجود تمام مخلوق آپ خاتم النبیین کے بدولت تخلیق ہوئی. حدیث قدسی ہے کہ بے شک ہے محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ زمین و آسمان حدیث قدسی ہے کہ بے شک ہے محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ زمین و آسمان ہی پیدا نہ کرتے اگر آپ خاتم النبی کو پیدا نہ فرماتے. ہر چیز کی تخلیق کا مقصد ہوتا ہے. سورج، چاند، ستارے، دنیا اس وقت میں موجودات کا مقصد تخلیق ہے، لیکن ان تمام مقاصد میں مقصد اولا یہ ہے کہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت وجود میں لائے گئے ہیں. جتنے مقاصد تخلیق ہے ان میں اصل مقصد آپ خاتم النبیین کی تخلیق ہے. آپ خاتم النبیین فخر موجودات، ہادی علم، رحمت دو عالم، شافع بشر، محسن انسانیت، محبوب خدا اور محبوب خلائق ہے. آپ خاتم النبیین امام الانبیاء علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہے. کائنات کا مقدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت بنا. اللہ نے اپنی آخری کتاب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ جو کچھ اس قرآن میں ہے وہ آپ خاتم النبیین کے اخلاق تھے. مقام اور نامقام نور و ظہور آپ خاتم النبیین کا ہے. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. کائنات کا نور اولی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کائنات کی تخلیق کے مقاصد میں افضل و اعلیٰ مقصد آپ خاتم النبیین کی ذات ہے. سب کچھ آپ خاتم النبیین کے بدولت تخلیق ہوا. چنانچہ کائنات میں ہر شے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہے. فرشتے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. انسان آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ارشاد ہے بے شک اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. الغرض کائنات اور اس سے موجود تمام اشیاء کا ظہور و نور آپ خاتم النبیین کی بدولت ہے. ہر چیز آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت تخلیق ہوئی. مقام کا آپ خاتم النبیین کی بدولت ہے. اگرچہ ہر چیز کی تخلیق کا مقصد ہے لیکن مقصد اعلیٰ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ خاتم النبیین کو پیدا فرمانا تھا تو یہ ہر شے تخلیق کی گئی. شعر نمبر 4. جلتے ہیں جبریل علیہ السلام کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو. مفہوم معراج کے واقعہ کو تلبیہ انداز میں استعمال کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ جس مقام پر جبریل کو بھیجے جانے کی اجازت نہیں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اس سے آخر کے رازوں سے بھی واقف کروایا ہے. تشریح. مولانا ظفر علی خان کا شمار اردو کے معروف نظم گو شعرا میں ہوتا ہے. ان کے نعتیہ کلام عشق رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہے. وہ حضور سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدت کے پھول اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 27 رجب کی رات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. آپ خاتم النبیین اس سے آگے گئے. جبرائیل علیہ السلام سے اس سے آگے کی حقیقتوں سے بے خبر تھے جبکہ آپ خاتم النبیین اس سے آگے کی حقیقتوں سے آگاہ ہوئے. شاعر نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اشد و ہدایات کے لیے بھیجے گئے. ان تمام میں آپ خاتم النبیین کو یہ رتبہ ملا کہ اللہ نے آپ خاتم النبیین کو 7 آسمان کی سیر کروائی. بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کے ضد میں ہے گردو. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام عظیم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم المرتبہ فرشتے جس سے مقام سے آگے نہیں جا سکتے تھے آپ خاتم النبیین اس سے آگے بلائے گئے اور وہاں کے حقائق سے روشناس کروائے گئے. کیوں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام انسانوں سے بلند ہے، تمام پیغمبروں سے بلند ہے. اللہ کریم کے بعد آپ خاتم النبیین ہی سب سے بزرگ و برتر ہستی ہے. آپ خاتم النبیین وجہ تخلیقی کائنات ہے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شافع بشر ہے. آپ خاتم النبیین رحمت للعالمین ہے. آپ خاتم النبیین امام الانبیاء علیہ السلام ہے. آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز یہ ہے کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ تک کے مدارج سے شناسہ ہے جہاں تک اللہ نے کسی کو رسائی نہیں دی. آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک رسائی دی گئی. شاعر نے شعر و جبریل کے جلے پر کر کے سنت تلمی استعمال کی ہے. شعر نمبر 5. گرتے ہوا کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے اے تاجدار اسرب و بطحہ تم ہی تو ہو. مفہوم. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحم دل تھے. آپ خاتم النبیین ہمیشہ ضرورت مند اور دکھی لوگوں کی مدد کرتے تھے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ و مدینہ کے بادشاہ ہیں. تشریح. مولانا ظفر علی خان کا شمار اردو کے معروف نظم گو شعرا میں ہوتا ہے. ان کا نعتیہ کلام عشق رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہے. تشریح. مولانا ظفر علی خان کا شمار اردو کے معروف نظم گو شعرا میں ہوتا ہے. ان کا نعتیہ کلام عشق رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہے. وہ حضور سرور کونین خاتم النبیین کو عقیدت کے پھول اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین رحمت عالم تھے، محسن انسانیت تھے، رحم دل تھے اور مددگار تھے. آپ خاتم النبیین نے ہمیشہ ضرورت مندوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی دستگیری کی، مساکین کی مدد کرتے تھے. آپ خاتم النبیین تاجدار مدینہ و بطحہ ہیں.
آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا جہالت کا شکار تھی، انسانیت ناپید تھی، یتیم کو در بدر دھکے ملتے تھے، مسکین کا کوئی پرسان حال نہ تھا، بیواؤں کا کوئی مددگار نہ تھا، غریب رسود قرض کے چنگل میں پھنسے رہتے تھے، غربا اور مساکین معاشرتی طور پہ انتہائی پھنسے ہوئے طبقات میں سے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بڑھ لانے والا، انسانی غلام کا دور وہ دور تھا، عورت زندہ تر گور ہوتی تھی۔ ایسے دور جہالت میں آپ خاتم النبیین ہدایت و رحمت کا نور بن کر آئے۔ آپ خاتم النبیین نے یتیموں کو سر پہ دست شفقت رکھا، عورت کو ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی حیثیت سے عزت بخشی، لوگوں کو سود خوروں سے نجات دلائی، غربا کی مدد کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا نجات دہندہ بن کر آئے۔ وہ جو اخلاق میں گرے ہوئے تھے انہیں مہذب بنا دیا، جو جنگ و جدل کی گمراہی میں گھرے ہوئے تھے انہیں بھائی بھائی بنا دیا، جو ظلم کی چکی میں پھنس رہے تھے انہیں نجات دلائی۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جوہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا در جس نے اسے بھی دعا دی۔ شعر نمبر 6۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ مفہوم: اللہ نے جو مقام محمد خاتم النبیین کو دیا وہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہیں، یعنی آپ خاتم النبیین کے جیسا اور کوئی نہیں۔ تشریح: مولانا ظفر علی خان کا شمار اردو کے معروف نظم کو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کا نعتیہ کلام عشق رسول خاتم النبیین سے لبریز ہے۔ وہ حضور سرور کونین خاتم النبیین کو عقیدت کے پھول اشار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین رحمت للعالمین ہیں۔ آپ خاتم النبیین محسن انسانیت بن کر آئے، اس جہان میں غلاموں کو غلامی سے نجات دلائی، عورت کو ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی حیثیت سے عزت بخشی، مساکین کی دستگیری کی، فرسودہ رسومات اور بت پرستی کا خاتمہ کیا، انسانوں کو سود خوری سے نجات دلائی۔ آخرت میں آپ خاتم النبیین اپنی امت کے حوض کوثر سے پیاس ہو جائیں گے، پل صراط سے گزاریں گے اور اللہ کے غضب سے بچا کر جنت میں داخل کریں گے۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو بھی اپنی تعلیمات سے امن و آتشی کا گہوارہ بنایا۔ ہم ان کے حسنہ پر عمل کر کے دنیا سنوار سکتے ہیں۔ آخرت میں بھی آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت شفاعت اور نجات ملے گی۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بزرگ و برتر ہستی ہیں۔ آپ خاتم النبیین امام الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ آپ خاتم النبیین بے مثل ہیں۔ بقول محسر کا کوروی: سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل میرے ایمان مبصر کا یہی ہے مجمل۔ آپ خاتم النبیین عظیم ترین ہستی ہیں۔ آپ خاتم النبیین کی رحمت سے اپنے پرائے سب مستفید ہوتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے والے اور رحم کرنے والے بن کر آئے ہیں۔ انسان تو انسان، جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے۔ بقول حفیظ صاحب: کارزار دہر میں وجہ ظفر، وجہ سکون عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ ارشاد ہے: ہم نے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے نجات دہندہ بن کر آئے۔ آپ خاتم النبی سے قبل دنیا گمراہی کا شکار تھی، فرسودہ رسموں کے جال میں پھنسی ہوئی تھی، انسانیت کی کوئی قدر نہ تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لمبی لڑائیاں ہوتی، یتیم اور مساکین کے در در کی ٹھوکریں کھاتے۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بڑا انقلاب برپا ہوا، دنیا کا منظر ہی بدل گیا، انسانیت کی قدر ہوئی، عورت کو مقام ملا، فرسودہ رسم کا خاتمہ ہوا، جانوروں پر رحم ہوا، آخرت سنوارنے کی راہ مل گئی اور شفاعت کا ذریعہ مل گیا۔ یہ سب آپ خاتم النبیین کی بدولت ہوا۔ آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔